نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا قطب المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الصلاۃ کی بارگاہ بے کسرا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان برکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ نساء کی آیت 59 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اس آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا، اور ہمیں اس آیت کریمہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آج کی نشست میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قیادت کے رہنما اصول اس موضوع پہ بات کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہیں، ایک بنیادی بات عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ قرآن کا یہ کہنا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہو ان کی اطاعت کرو۔ اطیعوا کا حکم، اطیعوا کا امر اللہ کے لیے بھی مستقل ہے اور رسول کے لیے بھی مستقل ہے۔ اولو الامر کی اطاعت تب واجب ہوگی جب وہ اللہ کے امر کے مطابق حکم دیں، رسول کے امر کے مطابق حکم دیں، جب اس کا کہنا اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہو، اس کا کہنا رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، تو پھر حاکم وقت کی اطاعت واجب ہوگی، حاکم وقت کی اطاعت واجب ہوگی۔ اگر کوئی
اس حال میں حاکم وقت کی نافرمانی کرے تو پھر گویا وہ قرآن کے حکم میں گستاخی کر رہا ہے۔ پہلی شرط دوبارہ عرض کر دوں، اس حاکم وقت کا حکم اللہ کی اطاعت میں ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو تو اس کی اطاعت واجب ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کے خلاف وہ کوئی بات کہے تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، حاکم وقت کے لیے لازم ہے کہ اس کی اپنی عملی زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر ہو، اپنی عملی زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر ہو، تب ہی وہ کسی اور کو اپنی اطاعت کا امر جاری کرنے کے قابل ہوگا۔ میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پہلے خود اطاعت کرے، پھر لوگوں کو اطاعت کا حکم دے۔ قرآن کریم میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے وہ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں تمکن عطا کریں، حکومت عطا کریں تو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ قرآن نے ذمہ داری ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کی لگائی ہے، ایک مسلم ریاست کے سربراہ کی لگائی ہے۔ ایک دوسرا پہلو آ گیا، اگر حاکم وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا حکم ماننا، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی پر مبنی ہے وہ بھی رعایا پر واجب نہیں ہوگا، وہ بھی رعایا پر واجب نہیں ہوگا۔ یہ اصولی چند جملے میں نے آپ کے گوشوار کر دیے ہیں کہ مستقل اطاعت کا وجوب اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور اس اولو الامر کے لیے، اس حاکم کے لیے جو اللہ اور رسول کی اطاعت پر چلنے والا بھی ہو اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق حکم دینے والا بھی ہو، تو مخلوق پر اطاعت واجب۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو رعایا پر اطاعت واجب نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں چند وہ حدیث آپ کے گوشت کرنا چاہتا ہوں جنہیں شیخ محمد شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مغل شہنشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں ان کی طرف ایک کتاب مرتب کر کے تحفۃً انہیں، جو کہ حدیث کا تحفہ ہے تو پیش کرنا نہیں کہتا، عطا کرنا کہتا، انہیں عطا کیا، اور اس کا موضوع تھا الجواہر القیادت، قیادت کے موتی، قیادت کے موتی۔ ان میں سے چند حدیث ہم آج کی نشست میں لینے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور
جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ مگر بارے دیگر قرآن کا وہ اصول میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، حاکم کی اطاعت تب واجب ہوگی جب وہ رسول کی اطاعت کے مطابق امر دینے والا ہو، جب وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق امر جاری کرنے والا ہو تو اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث پاک لے لیجیے۔ حضرت عمر حسین وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کوئی ناک اور کان کٹا شخص حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے، دوبارہ سنو، کوئی ناک اور کان کٹا حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت بھی تم پر واجب ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ وہ امیر جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق تمہیں حکم دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان پر سننا اور حکم بجا لانا واجب ہے، خواہ وہ کام اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک کہ اسے گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ بس جب اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو اسے قبول نہ کرنا، اس کی تعمیل نہ کرنا وہ اس پر ضروری ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، معروف حدیث ہے، کئی بار میں نے عرض کی ہے، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق میں وہ کسی بھی سطح کا سربراہ کیوں نہ ہو۔ تو یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، حکم کے سننے اور فرما برداری کرنے پر، کہ اللہ کے نبی جو ہمیں حکم دیں گے ہم اسے مانیں گے، تنگی ہو یا فراخی ہو، خوشی ہو یا ناخوشی ہو، یعنی وہ حکم ہمیں پسند ہو ناپسند ہو، پسند ہو ناپسند ہو، ہم خوشی کے حال میں ہیں، تنگی کے حال میں ہیں، ہر حال میں جو اللہ کے نبی فرمائیں گے ہم نے بیعت کی کہ ہم اسے مانیں گے۔ اور اس صورت میں بھی جب دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے اور اس بات پر کہ ہم اقتدار کے بارے میں اقتدار کے اہل سے جھگڑا نہیں کریں گے، اقتدار کے یعنی اہل اقتدار ان سے جھگڑا نہیں کریں گے اور ہم حق بات کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ وہ بیعت کے الفاظ ہیں جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہم ان امور پر اللہ کے نبی سے بیعت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو صبر کرے، کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو صبر کرے، کیونکہ جو شخص بھی جماعت سے ایک بار نصف بھی جدا ہوا اور اس حال میں وہ مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت سلمہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ اگر ہم پر ایسے امراء مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنا حق مانگیں اور ہمیں ہمارا حق نہ دیں، ایسے امراء اگر ہم پر مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنا حق تو مانگے مگر ہمارا حق ہمیں نہ دیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ جس چیز کے وہ مکلف ہے وہ ذمہ دار ہے اس کے جواب دے وہ ہیں، اور جس چیز کے تم ذمہ دار ہو اس کے جواب دے تم ہو۔ معروف حدیث ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت اپنی رعایا کا نگران ہے اور اپنی رعایا کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے، وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ نوکر غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے۔ کوئی گھر کا سربراہ ہے تو اپنے گھر کے معاملات کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی شخص کے پاس ملازم ہے تو جو ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی گئی ہے اس ڈیوٹی کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ کوئی کسی شہر کا سربراہ ہے، کسی ضلع کا سربراہ ہے، کسی صوبے کا سربراہ ہے، کسی ملک کا سربراہ ہے، دائرہ کار جتنا بڑھانا چاہے اتنا بڑھا لے، جتنا چھوٹا کرنا چاہے اتنا چھوٹا کر لے۔ اپنے اپنے دائرہ کار میں جو شخص جس عمل کا ذمہ دار ہے وہ اس کے بارے میں جواب دے، تو اس کے بارے میں جواب دے ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر پورا نہیں کرتا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا تو گھر کا سربراہ تھا، تیری اولاد کی تعلیم و تربیت، تیرا اپنے اہل خانہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ذمہ داری تھا، فرض تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ جواب دینا ہوگا۔ الہات اور قیاس دائرہ کا جتنا بڑا ہوتا جائے گا اسی کے مطابق جواب دہی بھی بڑھ جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کیا کہا سامنے فرمایا بنی اسرائیل کا سیاسی انتظام انبیاء کرام کے ذمہ تھا۔ انبیاء کرام بنی اسرائیل کا سیاسی انتظام وہ چلایا کرتے تھے، ان میں سے کسی نبی کا وصال ہو جاتا اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خلفاء ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر آپ کا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا پہلے کی بیعت کو پورا کرو، اس کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھے گا جس کی نگہبانی
پر انہیں مقرر کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم حکومت طلب نہ کرو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، تم حکومت طلب نہ کرو، کیونکہ اگر مانگنے پر تمہیں حکومت دے دی گئی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے۔ تم جانو تمہاری حکومت جانے، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر مانگے بغیر تمہیں حکومت دی گئی، مانگے بغیر تمہیں حکومت دی گئی تو پھر وہ تمہاری مدد کرنے والے بھی ہوں گے، پھر تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حاکم کیوں نہیں بنا دیتے؟ اور علیہ السلام مختلف علاقوں میں فتح ہوتے تو گورنر متعین کر کے بھیجا کرتے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حاکم کیوں نہیں بنوا دیتے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا ابو ذر تم کمزور ہو اور حکومت امانت ہے، تم کمزور ہو، حکومت امانت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر بندہ اہلیت نہیں رکھتا، قابلیت صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے پاس حکومت بھی نہیں ہونی چاہیے، اسے حکومت ملے بھی تو نہیں لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے سن لیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت ہے۔ حکومت ملی، اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کر سکے، نتیجہ روز قیامت رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں بھئی حکومت ملی تھی کیا کیا؟ امانت تھی نا قوم کی، قوم کی امانت تھی نا، بتاؤ اس امانت میں کس قدر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا؟ خود خیانت کی، دوسروں نے خیانت کی، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حقائق ہے کہ شیخ عبد الوہاب، یہ آپ کی بات کر کے ختم کروں گا، شیخ عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ گجرات ہند میں حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ عدل و انصاف کا بڑا ثواب ہے، عدل و انصاف کرنے کا بڑا ثواب ہے، اگر یہ ثواب ہو جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ سو اس نیت سے کچھ عرصہ منصب عدالت حاصل کرنا چاہیے، نیز تجربہ کرنا چاہیے کہ باطل کے حضور اور جمعیت کے ساتھ شغل دنیا جمع ہو جاتا ہے یا نہیں۔ صوفی تھے نا، اللہ والے تھے، تو باطل کی اصلاح صوفیہ کا کام آ گیا، جمعیت معاشرہ، یعنی اسے اور اسے دونوں کو اکٹھا چلا سکوں گا یا نہیں، تجربہ کرنا چاہیے۔ سلطان محمود گجراتی وہ اس وقت ریاست گجرات کا سربراہ تھا اور آپ کا بڑا موتقد اور تابع فرمان بھی تھا۔ اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ اس نے اس بات کو کارخانہ حکومت کے لیے غنیمت اور سعادت جانا۔ حضرت شیخ علی متقی ان کو داروغہ چیف جسٹس اس کا منصب دے دیا، آپ نے وہ منصب لے لیا، کچہری میں بیٹھنے لگے۔ آپ کے کچھ حکام
اور حاضر باز لوگوں نے رشوت لینا شروع کر دی، رشوت لینا شروع کر دی۔ اس چیز کی اطلاع شیخ علی متقی کو بھی ہو گئی کہ میرے کرندے لوگوں سے رشوت لینے لگے ہیں، انہوں نے اسے نظر انداز کیا۔ یہی اطلاع سلطان محمود کو جاتی، اسے بھی ہو گئی۔ اس نے اطلاع دینے والے کی اطلاع اسے پہلے نظر انداز کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ شیخ علی متقی اتنے متقی، پرہیزگار اور امانتدار ہیں، لہذا وہ رشوت نہ تو لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ والا رشوت لے سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ انہوں نے کچھ نگرانی کا اہتمام کروا دیا۔ بتانے والے کو تو فارغ کر دیا، مگر ساتھ نگرانی کا اہتمام کروا دیا۔ اطلاع ملی کہ جو کارندے ہیں وہ رشوت لیتے ہیں، شیخ علی متقی رشوت نہیں لیتے، اور اس چیز کا شیخ علی متقی کو علم بھی ہے کہ ان کے کرندے اور حاضر باز لوگ رشوت لیتے ہیں، مگر وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن عدالت کے چبوترے پر شیخ علی متقی بیٹھے ہیں، معاملات تو سارے سامنے آ گئے، شروع میں سدھارنے کی کوشش کی، معاملہ سدھرا نہیں تو ٹھیک ابھی چلتا رہے۔ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ہر دو چیزوں کو اکٹھا چلایا نہیں جا سکتا، اپنا عصا پکڑا اور اس منصب کو خیر بات کہہ کر اپنے پرانے معاملات کی طرف جاؤ۔ یاد رکھیں، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ریاست اور کسی بھی ریاست کی قیادت امانت ہوتی ہے۔ جو بھی ریاست پر حکمران ہے وہ امین ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے اور اپنے معاملات کا جواب بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو جو معاملات چلتے ہیں، چل رہے ہیں، وہ سب کچھ شاید یوں ہی چلتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا ذلت و رسوائی کا اور ندامت ہے، ذلت و رسوائی اور ندامت ہے۔ چند حدیث میں نے آپ کو گوشت کر دی، دیکھیں کہ آئندہ جمعہ بھی ہوا تو کچھ حدیث اسی حوالے سے گزر کروں گا، تبصرہ اپنا کوئی نہیں دے رہا۔ انالیسس خود کیجئے، اللہ نے کیا تعلیم دی، اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی، اور ہمارے حاکم کیسے ہیں، یا جنہیں ہم اپنا حاکم بناتے ہیں وہ کیسے ہیں، اور کس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہیں۔ کیا وہ اس قابل ہیں کہ ہم پر حاکم بنائے جائیں، یا ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے؟ سوچنا آپ کا کام ہے، ذہن و دستک میں نے دے دی۔ وما علینا الا البلاغ۔